بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا لازمی ہے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مذموم سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ فورم کا افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپس کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات۔ شرکاء نے کہا، خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کانفرنس کے شرکاء کا سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا، مسلح افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، امن کا انحصار کشمیریوں کو حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں شہداء کے اثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ حوالدار لالک جان شہید کی کارگل جنگ کے دوران غیر معمولی شجاعت اور لازوال قربانی کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان شہید نے 1999 میں دشمن کے حملوں کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حوالدار لالک جان شہید نے پوزیشن چھوڑنے سے انکار اور جوانوں کی قیادت کی۔ حوالدار لالک جان شہید نے فرض کی راہ میں غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی لازوال قربانی، شجاعت، استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمات کا روشن نشان ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دوسری نماز جنازہ قم میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا جلوس جنازہ تہران کے آزادی اسکوائر پر آخری دیدار کے لیے جلوس جنازے میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور شہید خامنائی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتند و کار خودشون رو انجام میدن۔ مجتبیٰ خامنائی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے، پاکستان حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ غلام علی حداد نے کہا، آیت اللہ خامنائی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی بیٹی بھی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ شہید ہوئیں۔ حداد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر تھے اور نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بھی مشیر ہیں۔
make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 घंटे में ईरान को तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं डील चाहता हूं। 9 करोड़ अवाम की जिंदगियां मुतासिर नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर ट्रंप का ओवल ऑफिस में खिताब। कहा ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की जंग तो बहुत आसान थी। मैंने 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवाई। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकाम का आखिरी मरहला यरूशलेम की आज़ादी के जरिए पूरा किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गुज़िश्ता 4 माह से ईरानी अवाम अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरानी अवाम अपने शहीद राहबर के कातिलों से इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों और शहदा के कातिलों को अपने आमाल की कीमत चुकानी होगी। मुज़ाकरात ईरान की वसीतर तहज़ीबी जिद्दोजहद का हिस्सा है। हमास का गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। हमास की पूरी क़यादत मुस्तफ़ी। इख्तियारात सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस डायरेक्टर इस्माइल सवाब्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमास का मौजूदा ढांचा उस वक्त तक बतौर निगरान काम करता रहेगा जब तक फ़लस्तीनी बॉडी बाकायदा ओहदा नहीं संभाल लेती। गजा हुकूमत की वजारत दाखिला बदस्तूर काम करती रहेगी। गजा की टेक्नोक्रेट कमेटी ने जिम्मेदारियां संभालने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। कमेटी के सरबराह अली शैत ने कहा ज़रूरी वसाइल और मुनासिब माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। अब मंसूबे की निगरानी करने वाले बोर्ड ऑफ पीस ने रद्द अमल में कहा हतमी जायज़ा वादों के बजाय अमली इक़दामात की बुनियाद पर लिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीका से तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारा फरोख्त न करने का मुतालबा। कहा तुर्की को F-35 तैयारे देने से मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्की को जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के दौरा तुर्की में F-35 तैयारों के इंजनों की खरीदारी पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासर लोगों को बरगला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लोग पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं, हुकूक देने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा ख्वाहिश है कौमी असम्बली और सेनेट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित के नुमाइंदे हों। पाकिस्तान में सियासत गाली और दुश्मनी में तब्दीली हो चुकी। अपोजिशन के साथ मिलकर गिलगित में तरक्की की बुनियाद रखेंगे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला अमजद हुसैन की सरबराही में इजलास। सूबे के मसाइल और वसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाक में आपका मुकदमा लड़ूंगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में कल अदम एक्शन कमेटी के कारकुनों की फायरिंग। आईबी इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर का कहना है कल अदम कमेटी अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से फंडिंग ले रही है। कल अदम कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीन कर डंडे थमा दिए हैं। DIG आज़ाद कश्मीर ने कहा कल अदम एक्शन कमेटी ने रावला कोट में एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। वालिदा के जनाजे पर जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के ASI को बेदर्दी से पीटा गया। जत्थों ने मुतादिद मकामात पर राशन के ट्रक लूटे। कल अदम कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ कानून के हवाले होने का रास्ता है।
مذاکرات کو اور امن کو موقع دینا چاہیے کہ مسئلے کا حل جھگڑا نہیں ہے، مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، مسئلے کا حل گالی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے. جس چیز پر ہمارا کامل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اب تصادم یا ایکشن اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب. کہا اب تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کرے. بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا. سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنڑک اور گردنواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی. مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل. شورش زدہ علاقوں میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ. سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی. ریاست کے رچ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی فلور کی آفر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی، بہت اچھا ہوتا کوئی ہاتھ ملا لیتے، آگے کی طرف بڑھتے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں کی گئی تو پھر اچھا صاحب دیکھیں گے. حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے. اب بات چیت بھی ہونی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں. اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا یہ کام کیوں کیا. ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا. جج نے کہا کہ اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا. گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدیت میں درج. مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا. ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا. ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی. واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب نے چالان کو دیکھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس وہ چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. پہلے تو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے. باقی انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہے تو شامل تفتیش سب سے ہونی چاہیے. جو متاثرین تھے انہیں کو اٹھا کے آپ کٹہرے میں لا کے اپنے کھڑا کر دی. سانحہ گل پلازہ کیس میں سیشن عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم. تنویر پاستہ، عمار اسماعیل، محمد امین، محمد رمضان، 11 سالہ حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا. وکیل درخواست گزار نے کہا یہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں، اتنے پیسے جمع نہیں کرا سکتے. عدالت نے بچے کو 10,000 کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی. پشاور میں گھریلو تنازع پر باپ بیٹے کا جھگڑا. بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا. ملزم فائرنگ کے بعد فرار. مقتولین کی شناخت جونس اور اس کے بیٹے ریاض کے نام سے ہوئی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. راولپنڈی میں صادق آباد کے علاقے ڈھوکا لخان میں 300 روپے کے تنازع پر نوجوان قتل. پولیس حکام کے مطابق نوجوان کو اس کے رشتہ دار نے چھری کے وار سے قتل کیا. مقتول کی شناخت علی حیدر کے نام سے ہوئی. لاش اسپتال منتقل.
کراچی کے علاقے ماڑی پور میں تیز رفتار ٹرالر نے ایک اور جان لے لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 14 سالہ شمسو اور زخمی کی عظمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ لاش اور زخمی کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کے ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کی بڑی کارروائی۔ بین الاقوامی راہ کے ذریعے 12 کلو گرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کسٹمز حکام کے مطابق اسکریننگ کے دوران تھائی لینڈ سے آنے والے 2 مشکوک پارسلز کی تلاشی لی گئی۔ تھائی لینڈ سے آنے والے 2 پارسل سے 12 کلو ماری جوانا نامی منشیات برآمد ہوئی۔ پارسل سے برآمد شدہ منشیات کی مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا، کیا گندم آپ کے صوبے میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کر کے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی۔ حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا۔ نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی۔ پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا۔ نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ صدر زرداری کا کرغز ہم منصب کے ساتھ رخ اردو کلچر سینٹر کا دورہ۔ دونوں صدور نے ثقافتی کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں ثقافتی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے۔ سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے۔ نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کے کورسز کرائے جائیں۔ پاکستانی سرٹیفکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ۔ ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل۔ کہا اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، کھالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالڑا کی زندگی پر مبنی ہے۔ فلم 3 جولائی کو ریلیز ہوئی، 5 جولائی کو ہٹا دی گئی۔ جسونت سنگھ کھالڑا نے پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ میں تینوں میزبان ممالک کی ٹیمیں آؤٹ۔ بیلجیم نے میزبان امریکہ کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر لاسٹ 8 میں جگہ پکی کر لی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے چارلز ڈی کیٹلائر نے 2 جبکہ ہینسن، ویانکن اور لوکا کوک نے 1-1 گول کیا۔ امریکہ کا واحد گول مائلک ٹیلمین نے کیا۔ اس سے قبل سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اپنے ممکنہ آخری ورلڈ کپ کو یادگار نہ بنا سکے۔ فیفا ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے کے بعد اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اسپین کی ٹیم جیت کے ساتھ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ اسپین کی جانب سے میچ کا واحد گول میکال میرینو نے کیا۔ اسپین سے شکست پر رونالڈو انتہائی افسردہ دکھائی دیے۔ مثبت تنقید کو سن کر مفید باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ شائقین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی کپتانی کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ ماضی سے کافی سیکھا، بہتر پلاننگ سے ٹیم کو لیڈ کروں گا۔ کپتان ٹیسٹ ٹیم بابر اعظم کا کہنا ہے کوشش ہے نوجوان کھلاڑیوں کو مشکل میں سپورٹ کروں۔ ڈسپلن، فٹنس اور پرفارمنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ NCA ریڈ بال کیمپ ٹیم کے لیے بہت اہم رہا۔ ویسٹ انڈیز کا دورہ چیلنجنگ ہوگا لیکن ہم تیار ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے کئی پلیئرز کو کاؤنٹی کا تجربہ ہے۔
اور ومبلڈن ٹورنامنٹ میں نوواک جوکووچ نے تاریخ رقم کر دی، ریکارڈ 106 میں جیتنے والے کھلاڑی بن گئے، سابق ٹینس اسٹار راجر فیڈرر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جوکووچ نے روسی حریف کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں بھی انٹری دی۔ ویمن سنگل میں سابلانکا کی چھٹی ہو گئی، جاپان کی ناؤمی اوساکا نے عالمی نمبر 1 کو اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا۔